اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 22 22ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات لکھنؤ میں اردو پہ ہوگی۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، اور پھر ایک لطیفہ، اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے لکھنؤ میں اردو کی ترقی پہ۔ اس زمانے میں دلی کے صاحبان مذاق جس کثرت سے لکھنؤ آ رہے تھے، اس کا اندازہ استاد انشا کی ایک روایت سے ہو سکتا ہے، جس میں انہوں نے اس عہد کے ایک شریف وزادار بوڑھے اور نورا نام ایک قصبی کی گفتگو نقل کی ہے۔ وہ بزرگ اور قصبی دونوں دلی کے ہیں، مگر دونوں لکھنؤ میں باتیں کر رہے ہیں۔ بی نورا کہتی ہیں، اجی آؤ میر صاحب، تم تو عید کا چاند ہو گئے۔ دلی میں آتے تھے، 2 پہر رات تک بیٹھتے تھے۔ لکھنؤ میں تمہیں کیا ہو گیا کہ کبھی صورت بھی نہیں دکھاتے؟ اب کی کربلا میں کتنا میں نے ڈھونڈا، کہیں تمہارا اثر آثار معلوم نہ ہوا۔ ایسا نہ کیجیو کہ 8 میں بھی نہ چلو، تمہیں علی کی قسم 8 میں مقرر چلیو۔ اس کا جواب جو میر صاحب نے دیا ہے وہ اگرچہ نہایت ہی دلچسپ ہے، مگر ہم تفصیل سے بچنے کے خیال سے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے دلی اور لکھنؤ کے موجودہ رنگ پر اعتراضات کیے ہیں اور معاصر شعراء پر نکتہ چینیاں کی ہیں، جس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں شرفا و خملہ و رکنار رنڈیاں تک آ کر لکھنؤ میں بستی جاتی تھیں، اور جو لوگ دلی میں پھول والوں کی سیر کے رسیا تھے، اب کربلا اور 8 کے میلے سے اپنا دل بہلانے لگے تھے۔ لکھنؤ میں لوگ آ کے رہے اور زبان اور تہذیب میں ترقی یوں ہی جاری رہی۔ بتانے کو ابھی اور بہت کچھ ہے، بس وقت کی کمی آڑے آ کر زبان روکے لیتی ہے۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ 1740 میں پیدا ہوئے نذیر اکبر آبادی کا اصل پورا نام سید ولی محمد ہے۔ نذیر ہمارے سب سے باانخِ شاعر ہیں، جتنے سنجیدہ اتنے ہی چلبلے۔ دور سے آئے تھے ساقی سن کے مے خانے کو ہم، بس ترستے ہی چلے افسوس پیمانے کو ہم۔ انہوں نے زندگی اور زمانے کو بالکل علیحدہ انداز سے دیکھا۔ انہوں نے نئے مضمون اور تفصیلی بھی اردو شاعری کو بخشی، نئی زبان بھی دی۔ میں ہوں پتنگ کاغذی ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا دیا چاہا ادھر بڑھا دیا۔ نذیر پیدا تو دلی میں ہوئے تھے، مگر زندگی انہوں نے آگرے میں گزاری۔
ان کی نظموں غزلوں میں بلاغ تیور ہیں۔ ان کی مشہور نظم آگرہ بازار کے کیا کہنے، سن کہ ہمارے حال کا سر نے ایک سخن نذیر، ہنس کے کہا کہ بس جی بس تم نے تو سر پھرا دیا۔ 1830 میں نذیر انتقال فرما گئے۔ قلندروں کی طرح جینے والے نذیر نے درویشوں کے جیسی موت پائی۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے کردار کا۔ وہ زمانہ تھا جب کچھ لوگ ایسے کام کر گزرتے تھے کہ تاریخ میں جس کی مثالیں دی جاتی۔ ایسا ہی ایک قصہ لکھنؤ میں تب پیش آیا جب اس رات میر صاحب اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے آ رہے تھے۔ تو قصہ سماعت فرمائیے۔ چاروں باتیں کرتے چلے آتے۔ یوں تو ماحول بالکل صاف تھا، مگر احتیاط کے طور پر لوگ حربہ ساتھ رکھتے، تلواریں نہ سہیں کٹار ہی سہی، گپتی اور بچھوا بھی ان دنوں چلن پہ تھا۔ ان کے بارے میں ہم آپ کو کبھی تفصیل سے بتاویں گے۔ تو ہوا یوں کہ اچانک راستے میں ایک صاحب جن کی میر صاحب سے کچھ رنجش چل رہی تھی، وہ سامنے سے آ گئے۔ حالانکہ وہ صاحب اکیلے تھے، مگر انہوں نے میر صاحب کو للکارا اور تلوار کھینچ لی اور بولے، میر صاحب میں نے آپ کو مار ڈالنے کی قسم لی ہے۔ میر صاحب نے بھی تلوار نکال لی اور یہ دیکھ کر ان کے ساتھ کے لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ میر صاحب سے ان شخص جن کا نام دلاور خان تھا نے کہا، میر صاحب یوں تو مقابلہ بالکل برابری کا نہیں ہے، مگر میں اتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ اکیلا ہی آپ سب سے لڑوں گا۔ یہ سن کر میر صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دلاور خان کی طرف سے لڑنے کو کہا اور یہ کہہ کر سامنے آ گئے کہ میں اکیلا ہی تم سب پر بھاری پڑوں گا۔ زوردار لڑائی ہوئی، مگر میر صاحب کو بہت چوٹیں آئیں۔ مقابلہ بیچ میں ہی روک دینا پڑا۔ میر صاحب گھر لائے گئے۔ زراحوں نے پٹی باندھی اور سخت ہدایت کی کہ پورا آرام فرمائیں اور کوئی کوتاہی نہ ہو۔ خیر قصہ یوں مختصر پایا جائے کہ ایک روز وہی دلاور خان صاحب میر صاحب کی مزاج پرسی کو آ پہنچے۔ میر صاحب نے ان کی پوری خدمت کرنے کا حکم دیا۔ جب جانے لگے تو میر صاحب نے کہا کہ بھائی خان صاحب میں ذرا ٹھیک ہو لوں، پھر کسی روز آپ سے لڑ کر آپ کی قسم پوری کر دوں گا۔ دلاور خان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میر صاحب اور شرمندہ نہ کریں، آپ کے جیسے کردار والے انسان کے سامنے میرا معیار تو بہت چھوٹا ہے۔ دوستی تو کیا، میں تو آپ کی دشمنی کے بھی قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور صاحب پھر جو دوستی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ لکھنؤ نے اس کی بھی مثالیں دیں۔ لکھنؤ میں ہے ایک بھول بھلیا، ایسی جگہ ہے کہ پوری فوج کو وہاں الجھا کر پھنسایا جا سکتا ہے۔ ایک بار ہم بھول بھلیا میں گھومتے ذرا پیچھے رہ گئے اور پھنس گئے، جان کو آ بنی، مگر ایک پرچھائی نے ہمیں باہر نکلنے کا رستہ سمجھایا۔ ہم باہر نکلے اور آج تک وہ ترکیب نہیں بھولے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ چند بے تکلف شاعروں میں پیروڈیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے، پیروڈیوں میں اصل لطف یہ ہے کہ اصل شعر میں معمولی سے تصرف کے بعد مزاح پیدا کی جائے۔ قتیل شفائی نے سنا تو بولے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پیروڈی میں ایک آدھ لفظ کی ترمیم ہی سے نئی بات پیدا کرنی چاہیے۔ عدم کا ایک شعر ہے، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں نے اس کی پیروڈی یوں کی ہے، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں حاتم شیخ ظہور الدین۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، ذرا قافیے پہ تو غور فرمائیے گا تو غزل ملاحظہ ہو۔
اس واسطے نکلوں ہوں تیرے کوچے سے بچ بچ، اس واسطے نکلوں ہوں تیرے کوچے سے بچ بچ، ہر ایک مچاتا ہے مجھے دیکھ کے کچ کچ۔ نیرنگی قدرت کا وہی دید کرے ہے، نیرنگی قدرت کا وہی دید کرے ہے، پانی کی طرح ہو جو ہر ایک رنگ میں رچ رچ۔ سر پر سے تو مندیل کو اب دور کر اے شیخ، سر پر سے تو مندیل کو اب دور کر اے شیخ، گردن تیری اس بوجھ سے اب کرتی ہے لچ لچ۔ نادان ہے ایسا کہ جو دشمن میرے حق میں، نادان ہے ایسا کہ جو دشمن میرے حق میں، جھوٹی اسے کہتے ہیں تو وہ جانے ہے سچ سچ۔ مکتب میں جو کی سیر تو دیکھا یہ تماشا، مکتب میں جو کی سیر تو دیکھا یہ تماشا، ملا کے بھی شاگرد ہیں مرغے سے کچ کچ۔ زر ہووے تو معشوق بھی ہاتھ آوے ہے حاتم، زر ہووے تو معشوق بھی ہاتھ آوے ہے حاتم، مفلس ابس اس فکر میں جی دیوے ہے نچ نچ۔ بڑی خوب غزل ہے، اور زبان پہ غور کیا، یہ ہندوی کو فارسی کے پہلو میں بٹھانے کا کمال ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں، جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر۔